السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المتفرد بالکبریاء واشہد انہ متوحد بتدبیر الارض والسماء واشہد ان محمد المبعوث رحمۃ للورى اکمل الامناء افضل السفراء خاتم الانبیاء والقاسم واشهد ان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین هم المحجۃ البیضاء ومنقذ البشر من الضلالۃ والعمى الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله واللعنة على أعدائهم أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله۔ محترم حاضرین نماز عید قربان، سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ تمام مومنین حاضرین کی خدمت گرامی میں تقوی الہی کی دعوت اور سفارش پیش کرتے ہیں۔ تقوی کا معنی جو بتایا جاتا ہے، انسان جہاں تک ہو سکے اپنے زندگی کو گناہوں اور برائیوں سے، حرام سے دور رکھے۔ اللہ آج کے دن کی برکت اور عظمت کے سائے میں ہم سب کو با تقوی، نیک، پاک، گناہوں سے بچ کر زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ترجمہ عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، جو ہم نے ابھی خاک شفا پر سر رکھ کے دایاں رخسار بایاں رخسار پھر دوبارہ سجدے میں جا کر جو دعا پڑھی ہے، اس کا ترجمہ جو ہے، جو اللہ سے ہم نے اس حالت میں طلب کیا ہے، اگر ہم جا کر کسی سے مانگنا بھی چاہیں، شاید اس کا ہاتھ چوم سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کے پیروں تک جھک جائیں گے، قدم پر سر نہیں رکھ دیتا انسان۔ اب اس طرح سے اپنا چہرہ خاک پر مل کے ہم نے اللہ سے کیا طلب کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہم سجدے کی حالت میں گئے، وہاں اللہ سے ہم نے طلب کیا کہ پروردگار ایسی آگ سے مجھے بچا لے جس کے شعلے بجھنے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ روز جہنم، روز قیامت کی سزاؤں میں سے جو سزا ہے، پروردگار ایسی آگ کے عذاب سے مجھے بچا لے جس کے شعلے بجھنے والے نہیں ہیں اور جہاں کی پیاس مٹنے والی نہیں ہے۔ یہ ہم نے سجدے میں طلب کیا۔ داہنا رخسار رکھ کے ہم نے اللہ سے فرمایا کہ پروردگار جب میں اپنا چہرہ خاک پر مل چکا ہوں تو میرے اس چہرے کے کو خاک پر ملنے پر رحم کرتے ہوئے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یعنی دوسری دعا بھی ہم نے کیا کی ہے؟ نجات از جہنم ہم نے اللہ سے طلب کی ہے، اور ہم نے اللہ سے یہ کہا ہے کہ پروردگار اگر آج میں سجدے میں سر رکھا ہوں تو یہ میرا سجدے میں سر رکھنا میرا تجھ پر احسان نہیں ہے، بلکہ تیرا مجھ پر احسان ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں تیری بارگاہ عظمت میں خاک ریز ہو سکوں اور سجدہ کر سکوں۔ تیسری دعا جو ہم نے اپنا بایاں رخسار زمین پر خاک شفا پر رکھ کے کی ہے، وہ یہ ہے کہ پروردگار رحم کر مجھ پر، میں گناہ کیا ہوں لیکن اقرار کر رہا ہوں، اعتراف کر رہا ہوں کہ میں غلط کیا ہوں، میرے سے گناہ ہو گئے ہیں، مجھ سے خطائیں ہو گئی ہیں، میں اقرار کر رہا ہوں، اعتراف کر رہا ہوں۔ جب بھی انسان کسی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے، بری کر دیا جاتا ہے، تو میرے اس اعتراف کے نتیجے میں مجھے معاف کر دے۔ آخری جو ہم سجدے میں دوبارہ خاک شفا پر لوٹے تھے، وہاں پر ہم نے اللہ سے یہ دعا کی کہ پروردگار اگر میں تیرا سب سے برا بندہ ہوں تو میرا سب سے اچھا اللہ ہے۔ اگر میں تیرا برا بندہ ہوں، ان کنت بئس العبد، اگر میں تیرا برا بندہ ہوں تو کتنا اچھا میرا رب ہے۔ اگر تیرے بندے کا گناہ برا ہے تو تیری بخشش بڑی خوبصورت ہے، تیری عفو، تیری درگزشت جو ہے بہت ہی پیاری ہے۔ پروردگار آخر میں ہم نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، العفو، العفو کا ذکر کیا۔ دیکھیں یہ جو جملات ہیں، کل دعائے عرفہ پڑھی گئی یہاں پر اور دنیا بھر میں، جو ہاں ابھی شاید بعض جگہوں پر آج 9 ذی الحجہ ہے، 10 نہیں ہے، وہاں پر آج پڑھی جائے گی، پڑھی جا رہی ہے۔ امام ہمارے آقا مولا امام حسین علیہ السلام
تقریباً ہم جو یہاں پر ٹائم دیکھا ہم نے 54 منٹ لگا ٹائم صرف دعا پڑھنے کے لیے. اس دعا کو ہم دیکھ کے پڑھ رہے تھے, بیٹھ کے پڑھ رہے تھے, اے سی کے نیچے پڑھ رہے تھے, لیکن اس دعا کو امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے, اپنے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو, اپنے گھر والوں کو لے کے پڑھ رہے تھے, اور رو رو کے پڑھ رہے تھے امام مینا کے میدان, عرفات کے میدان میں. اس پوری دعا کو 54 منٹ کی دعا امام نے مختلف چیزوں کو طلب کرنے کے بعد اللہ سے آخر میں آ کر, جہاں پر ذکر ہے کہ جب امام اس مقام پر پہنچے تو امام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور چہرہ امام کا آسمان کی طرف تھا اور ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام. کہا کہ پروردگار میں نے 54 منٹ تجھ سے بہت کچھ مانگ لیا, اب آخر میں ایک دعا میں تجھ سے مانگ رہا ہوں, اگر میری یہ ایک دعا مل گئی, اس سے پہلے جو کچھ میں نے مانگا وہ نہ بھی ملے تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر یہ ایک دعا مجھے نہ ملے اور اس سے پہلے جو کچھ میں نے مانگا وہ سب مل جائے تو کوئی فائدہ نہیں. امام نے یہاں پر آ کے عرض کیا, پروردگار میری آخری دعا جو مل جائے تو میرے لیے سب کچھ مل گیا ہے, میں تجھے طلب کر رہا ہوں مجھے جہنم سے بچا لے. یعنی مولا حسین علیہ السلام, اب یہ دیکھیں جہنم سے بچا لے, جہنم سے بچا لے, جو اس دعا میں بھی ہم نے کہا اور دعائے عرفہ میں بھی پڑھا. ہم یہ بار بار عرض کرتے رہتے ہیں کہ ماہ رمضان کی دعاؤں کو جو ہم ہر دن زیادہ پڑھتے ہیں, اگر ان دعاؤں کو آپ توجہ کریں تو نہ ہم دنیا مانگ رہے ہیں خدا سے, نہ گھر مانگ رہے ہیں, نہ صحت, کچھ نہیں. اکثر دعاؤں میں خلصنا من النار یا رب, اجرنا من النار یا رب, من علی بفقاک رقبت من النار, پروردگار احسان کر دے مجھے جہنم سے بچا لے, پروردگار اے خلاص کرنے والے مجھے جہنم سے خلاص کر دے, اے آزاد کرنے والے مجھے جہنم سے آزاد کر دے, اے بچانے والے مجھے جہنم سے بچا لے. اکثر دعاؤں کا جو ہے دعائے جوشن کبیر جو بڑی اہتمام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, 100 مرتبہ جو جملہ دہرایا جاتا ہے اس میں خلصنا من النار یا رب, پروردگار مجھے جہنم کی آگ سے. تو جہنم کی آگ روایات اور آیات کے مطابق تیار نہیں ہے. آیات میں تفسیر میں علماء فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں کہ میری جہنم کی جو آگ ہے وہ تیار نہیں ہے, میں جیسے جیسے برا کرتا جاؤں گا وہاں آگ تیار ہوتی جائے گی. تو ہم جو کہہ رہے پروردگار مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے, مطلب ہم اللہ سے یہ دعا کریں پروردگار میں یہاں گناہ نہ کروں تاکہ وہاں جہنم کی آگ میرے لیے تیار ہو جائے. ہم ادھر گناہ کرتے رہیں, خطائیں کرتے رہیں, غفلتوں میں مبتلا رہیں, پھر آ کر کہ خلصنا من النار یا رب, اجرنا من النار یا رب, پروردگار. تو گناہوں سے بچنا ہی انسان کے لیے جہنم کی آگ کو بجھانا ہے. اس چیز کو ہمیں جو ہے معنی اور مفہوم کو آپ کی ذہن میں, آپ کی خدمت میں عرض کریں گے ہونا چاہیے. آج کی عید کے حوالے سے جو عید قربان ہے, عید قربان ماہ رمضان کے بعد ابھی جو آپ نے نماز دیکھی بالکل کوئی فرق نہیں ہے. صرف جو پوری نماز عید فطر اور عید قربان میں 2 مسئلوں کا فرق ہے. ایک مسئلہ تکبیرات جو کہے جاتے ہیں, یہاں پر ایک جملہ اضافہ ہوتا ہے, اللہ اکبر الذی رزقنا من بہیمۃ الانعام, خدایا تیرا شکر ہے, تو بلند مرتبہ ہے, تو تیری کبریائی کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں اپنی بے انتہا نعمتوں میں سے کچھ جانوروں کے حلال کر کے بھی ہمیں نعمت عطا کی. یہ ہم دعائے عید قربان, اس لیے کہ آج جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے جو حلال جانور ہیں, اور انسان حتی المقدور جہاں جہاں پر اسے ممکن ہوتا ہے وہاں پر قربانی کے اس نعمت کو انسان استفادہ کرتا ہے, تو اس کا شکر بجا لاتے ہیں. بس یہ ایک فرق ہے. اس کے بعد دوسرا فرق تیاری میں ہے. تیاری میں یہ ہے کہ احکامات اسلامی میں یہ بتایا گیا ہے کہ آج کی جو عید ہے اس کی نماز اور یہ عبادت کا بہتر اور اکثر زیادہ ثواب ہم لینا چاہیں تو عید فطر میں جب ماہ رمضان کی عید ہوتی ہے, گھر سے نکلتے وقت انسان نماز پہنچنے سے پہلے کچھ کھا کے نکلے, اور اس عید میں بتایا گیا ہے کہ بھوکا ہے, کھا کے نہ آئے. یہ بس اتنا فرق ہے. یہ مسئلے ہیں جو ہم سالانہ جو ہے نمازیں پڑھتے رہتے ہیں, اس لیے کہ سال میں ایک مرتبہ آئے تو کبھی کبھی یہ باتیں جو ہے ہمارے ذہن سے چلی جاتی ہیں. تو بہتر ہے کہ انسان جو ہے نماز کے بعد قربانی کا گوشت استفادہ کرے. تو قربانی کا گوشت استفادہ کرنے کے لیے بھی اب ہمارے لیے مسئلہ ہے. یہاں پر ممکن ہے اگر ہمارے یہاں ہوتے تو جاننے پہچانے والے بے حساب ہیں, وہاں پر کیسے بھی وہ انسان کے لیے تیار رہتا. اب یہاں پر ہمارے لیے مسئلہ ہے. اب اس عبادت کو کرنا چاہیں تو ہم جو مجبوریاں ہمارے خدا جانتا ہے,
جو رکاوٹیں ہماری وہ خدا جانتا ہے، انشاءاللہ اس کا اجر اور اس کا ثواب جو ہے ہمیں عطا کرے، بس اتنا ہی فرق ہے. لیکن وہاں پر جو عید ہے، دیکھیں ہم بیٹھے بیٹھے کبھی پارٹی نہیں دیتے گھر پہ، خوشی نہیں کر دیتے. خوشی کرنے کے لیے کوئی مناسبت چاہیے. بچے کا برتھ ڈے ہے تو جما لیا لوگوں کو، شادی کی سالگرہ ہے تو جما لیا لوگوں کو، کسی کی شادی کی تقریب ہے تو جما لیا لوگوں کو، عقیقے کا پروگرام رکھ لیا جما لیا لوگوں کو. بغیر ایسے کسی پروگرام کے لوگوں کو جمع کرنا تو لوگ بھی کہیں گے یہ بندہ کیوں جمع کر رہا لوگوں کو، یہ ہے نہیں. تو خدا نے بھی جو 2 عیدیں رکھی ہیں ساری کائنات کے لیے، ان 2 عیدوں کے پیچھے دیکھیں، پہلی عید جو ماہ رمضان کی تھی وہ 1 مہینے کی عبادت سے لوگ فارغ ہوئے، تو خدا تبارک تعالیٰ نے انعام کی شکل میں ان کو عید کا تحفہ پیش کیا، عید فطر. تو یہاں پر وہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے مسئلہ دیکھا جس کی وجہ سے اللہ نے آج کے دن کو ہمیں عید رکھا. اس سے پہلے تو کوئی ایسی مناسبت نہیں تھی کہ ہم عبادتوں میں معمولی جو عبادتیں ہمارے ہر دن کی جو واجب ہیں وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن وہ کیا بات ہے. تو آج کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کے ایثار اور قربانی کو اتنا پسند کیا کہ ان کی قربانی کے نتیجے میں ایک سبق دے دیا. ابھی جو قربانیاں ہم اپنے علاقوں میں کرتے ہیں، یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا کر رہے ہیں، ایثار اور قربانی کا ایک مظاہرہ پیش کر رہے ہیں. تو اس ایثار اور قربانی کی عبادت کے نتیجے میں آج کے دن کو اللہ نے کیا رکھا ہے، عید رکھا ہے. تو یہ عبادت جو ہم آج انجام دیں گے اور انجام دے رہے ہیں، اور جو سبق ہم کو عید قربان سے لینا ہے وہ سبق ہے سبق ایثار اور قربان. ایثار کا معنی یعنی انسان کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں پر کیا کر دے، قربان کر. 2 چیزیں رہیں گی، انسان دیکھے کہ ان 2 میں سے میں کس کو اپناؤں کس کو چھوڑ دوں. یہ چیز جو ہے انسان جب انجام دیتا ہے اس کو کہتے ہیں ایثار. تو یہاں پر اب روایتوں میں دیکھیں 3-4 روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ دونوں خطبوں کے درمیان کے ضمن میں، تاکہ ہم کو پتہ چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ اے نبی میرے بندوں کو بتا دو، میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم، میری عظمت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے نور کی قسم، میرے بلندی درجات کی قسم، میرے رفعت مکانی کی قسم. اتنی قسموں کو یاد کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اے رسول میرے بندوں سے کہہ دو، جو بندہ بھی اپنے دل کی خواہشوں کو میرے احکام پر قربان کر دے. واہ واہ. اس کا دل کچھ کہہ رہا ہے، خدا کا دین کچھ کہہ رہا ہے. تو اپنے دل کی خواہشوں کو، ہوائے نفس کو میری اطاعت پر قربان کر دے. میں اس بندے کے لیے جو انعامات دوں گا، زمین اور آسمان کو یہ حکم دوں گا کہ اس کو پریشان ہونے نہ دو، اس لیے کہ یہ میرے راستے پر چل رہا ہے. اس نے اپنی خواہشات نفسانی کو میری اطاعت پر قربان کر دیا ہے. تو زمین اور آسمان اس کی کفالت کریں گے اور اس کے رزق کی ذمہ داری لیں گے. اللہ فرما رہا ہے جہاں پر بھی جو بھی جائز اور حلال کام کرنے جائے اس کا حامی میں ہو جاؤں گا. میں اس کی ہر تجارت اور ہر کام کے پیچھے میری حمایت وہاں پر موجود ہوگی، اور اس کے لیے دنیا کی ہر نعمت جو میری مشیت تقاضا کرتی ہے میں اس کو عطا کر دوں گا. یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کو خدا کے احکامات پر کیا کر دیں، نثار کر دیں، ایثار کر دیں، قربان کر دیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا اے رسول میرے بندوں کو یہ بھی آگاہی دے دو، اگر کوئی میرے دینی احکامات کو اپنی چاہتوں پر قربان کر دے، یعنی خدا کا دین کچھ کہہ رہا ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے، دل کی بات مان رہا ہے انسان، خدا کے احکامات کی طرف توجہ نہیں کر رہا، اس کو قربان کر رہا ہے، دین کو قربان کر رہا ہے اپنے نفسانی خواہشات پر. اگر کوئی ایسا کرے تو اللہ فرما رہا ہے اس کی زندگی تتر بتر کر دوں گا میں. نہ کام میں سکون، نہ گھر میں سکون، نہ بچوں میں سکون، نہ کسی بھی چیز میں اس کے سکون نہیں رہے گا. دوسرا، اس کے دل کو دنیا کی محبت سے بھر دوں گا. اٹھے گا تو دنیا، بیٹھے گا تو دنیا، ہر جگہ جہاں پر بھی جائے گا انسان صرف اس کا ہم و غم جو رہے گا وہ دنیا. کیا کھاؤں، کیسے کپڑے خریدوں،
کیسا فلاں، صرف جو وہ اپنے بدن کی سجاوٹ اور بدن کے حوالے سے اس کی ساری فکر محدود ہو کر رہ جائے گی، کبھی بدن سے ہٹ کر وہ فکر کرنے کی اس کے اندر جو ہے وہ توفیق نہیں ہوگی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی دین کو دنیا پر کیا کرتے ہیں، قربان۔ دیکھیں یہ قربانی کا مسئلہ، تو اس اعتبار سے ہمیں جو چیز سوچنا ہے، دیکھیں ہم اب بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والے ایام بہت ہی عظیم ایام ہیں، غدیر آنے والی ہے، غدیر کے بعد محرم کے ایام شروع ہونے والے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم ان میں شرکت کریں گے، ان چیزوں کو، ان عبادتوں کو طاقت بھی ملے گی اور ہمارے آنے والی نسل کے لیے پیغام بھی پہنچے گا۔ اگر ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ بھائی 5-10 مجلسیں، 10 دن کی مجلسیں ہیں، آخر کے 3 دنوں میں چلے جائیں گے۔ اگر کوئی واجب اور ضروری کام ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بس گپ شپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں یار ابھی جو مومنین تعداد شرکت ہوتی ہے محرم میں یا غدیر کے ایام میں یا ایسی مناسبتوں میں، جو ہم دیکھتے ہیں کچھ مومنین مہمان کی شکل میں تشریف لاتے، خدا آپ کے آنے کو ہر قدم جو ہے عبادت میں شمار کرے اور آپ کو بہترین اجر اور صلہ عطا کرے۔ اگر کہیں دور دراز جگہوں پر رہتے ہیں جہاں پہ آپ تشریف نہیں لا سکتے، مشکلات ہیں، ایسے مسائل ہیں، تو خدا آپ کے نیتوں کو جانتا ہے۔ آپ کی جیسے ہم نے کہا کہ ہم قربانی کا گوشت ابھی جو ہے شاید ہم عید کی نماز کے بعد نہ کھا پائیں، تو یہ ہماری مجبوری کو خدا کیا کرتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اطراف میں رہ کر بھی ان چیزوں سے غفلت کرے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز کو کس چیز پر قربان کر رہا ہے۔ اگر مجلس امام حسین کو 4 ریلز پہ انسان قربان کر رہا ہے، اگر غدیر کے جشن کو انسان 4 گپ شپ کے لیے قربان کر رہا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں سکون نہیں رہے گا۔ خدا تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے، کتنی قسمیں کھائی ہے اللہ نے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے آنے والے ایام میں، مخصوصاً غدیر جو ہم کہتے ہیں، غدیر اسلام کی کہ بدن اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر غدیر نہیں تو اسلام کا ڈھانچہ نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی یہاں پر آپ حضرات جو آئے ہیں، بہت سارے، یہ میری اور آپ کی زندگی میں ہے، ہم کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے 2 مہینہ ہم جو ہے مولا ہمارے گھروں کے مہمان تھے، اور 2 مہینے کے بعد امام ہمارے گھروں سے جو ہے وہ رخصت ہو جاتے ہیں، محرم سفر۔ یہ 2 مہینہ امام حسین ہمارے مہمان نہیں ہیں، ہم امام حسین کے مہمان ہیں۔ ہمارے میں کیا بساط کہ ہم حسین کی مہمانی کر سکیں، کائنات حسین کی۔ ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ مانگنا حسین سے جا کے مانگ لو، حسین کے قبضے میں کائنات ہے، اور ہماری کیا ہے، جو کچھ ہمارا ہے ان کا صدقہ ہے، جو کچھ ہے وہ ان کی عطا ہے، تو ہم مہمان نہیں کر سکتے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ ایک بات ہے، جب ہم جو سلسلہ ہوتا ہے ہمارا اس کا، ابھی یہ عید کی نماز جو ہے، عید کی نماز سال میں 1 مرتبہ ہے، تو اس اہتمام سے ہم نے انجام دیا۔ آپ صرف 1 لمحے کے لیے تصور کریں کہ اگر عید کی نماز 3 مہینہ خدا لگاتار رکھ دیتا، یہ اہتمام ہوتا ہر دن، پھر جا کے کھینچ کے لانا پڑتا کچھ لوگوں کو، بھائی آؤ عید کی نماز چل رہی ہے، آپ ہی جاؤ۔ سال میں 1 مرتبہ ہے، تو انسان سال میں 1 مرتبہ کہتا ہے کہ جائیں گے عبادت کر لیں گے، پھر اگلے سال دیکھا جائے گا۔ تو سال میں یا بہت کم پیش آنے والے مسائل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے لینا آسان ہے۔ جو ہر دن ہماری زندگی سے جڑے ہوئے مسائل ہیں، وہاں پر انسان کا حضور اس کے عشق کی نشانی ہے، اس کی وہ اندرونی جو طاقت ہے یہاں سے پتہ چلتی ہے، جہاں ہر دن کے مسائل میں انسان، یہ روایت ہے، اس روایت کو سنے شاید بندے کا جگر لرز جائے گا اس روایت کو سن کے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا، جو بھی اللہم صلی من اقام ولایتی اقام الصلاۃ، جو بھی علی کو مولا مانتا ہے وہ نماز سے دور ہو ہی نہیں سکتا۔ مولا امیر المومنین کا فرمان ہے، روزانہ واجب نمازوں سے وہ دور ہو۔ ان من اقام ولایتی، جو مجھے مولا مان رہا ہے، اقام الصلاۃ، وہ نماز سے آگے رہے گا، نماز بپا کرے گا۔ پھر آگے امام نے فرمایا، ان ولایتی صعب مستصعب، علی کو مولا ماننا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہر دن جو ہمارا تعلق ہے، کسی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایک عالم جو ہے کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے، آیت اللہ محسن قرآتی صاحب، ایک کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک کرسچن بیٹھا ہوا تھا،
اس نے کہا کہ اگر دنیا میں کسی کو نماز پڑھنا زیب دیتا ہے تو علی کے چاہنے والوں کو ہے. اس نے کہا کیوں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ جملہ؟ کہا کہ جس جگہ پر علی کی ولادت ہوئی وہاں کا رخ کر کے کھڑے ہونا کتنا بڑا عشقی رابطہ ہو جائے گا. یعنی انسان جب روبِ قبلہ کھڑے ہوتا ہے تو انسان کو وہ مولا کا کی عظمت، مولا کی فضیلت، مولا کا وہ مقام انسان کو یاد آ جائے گا. کہتا ہے کہ اگر کوئی زیب دیتا ہے کسی کو نماز پڑھنا، عبادت کرنا، وہ علی کے چاہنے والوں کو ہے. تو یہ چیز ہے. امام نے فرمایا کہ اِنَّا وِلَایَتِي صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، میری ولایت آسان نہیں ہے، سخت ہے اور بہت سخت ہے. صعب ہمارے یہاں بھی اردو میں لفظ ہوتا ہے کہ صعوبتوں میں انسان پھنس گیا ہے. صعوبت یعنی مشکل. امام نے کہا اِنَّ وِلَایَتِي صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، میری ولایت مشکل ہے اور بہت مشکل ہے، اتنی آسان نہیں ہے. تو اللہ انشاءاللہ ہم سب کو اس عید سے سبق لیتے ہوئے ایثار اور قربانی اپنے زندگیوں میں لانے اور بیکار چیزوں کو قربان کر کے خدا کے احکامات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہم صل وسلم علی نبیک وحبیبک سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد وعلى سبتيه الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب آل وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق البار الأمين وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي الجواد وعلى محمد بن علي الهادي النقي وعلى حسن بن علي الزكي العسكري اللهم صل على نورك وسراجك وولي وليك ووصي وصيك وحجتك على خلقك القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه إن أكرمكم عند الله أتقاكم عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. محترم مومنین، سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ تمام کو تقوی الہی کی دعوت اور سفارش پیش کرتے ہیں. آنے والے ایام میں جو سب سے بڑی عظیم مناسبت ہے وہ عید غدیر خم ہے. حتی المقدور کوشش کریں کہ اپنے کسی واجب کام کو بھی ترک کر دیں لیکن غدیر کو نہ چھوڑیں، اس لیے کہ یہ ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، ہماری پہچان ہے اور اس کو ہمیں زندہ رکھنا یہ ہمارا ایک واجب فرض ہے اور اس میں حصہ لینا ہماری ایک واجب ذمہ داری ہے. تو کچھ چیزیں جو صاحب اولاد ہیں، جن کے یہاں چھوٹے بچے ہیں، بچوں تک غدیر منتقل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. آپ بچوں کے لیے غدیر کے دن نئے کپڑے خریدیں اور ان کو بتا کر دیں کہ بیٹا اس لیے کہ آج مولا کی ولایت کا اعلان ہے میں نے تجھے کپڑے خریدے، تاکہ بچے کو پتا چلے کہ جو کپڑے میں پہن رہا ہوں یہ میرے مولا کے صدقے نکلے ہیں. اس طرح سے بندے کا رابطہ، دلی رابطہ
جو ہے وہ ہو جائے گا. جو ہمارا بچپنا گزرا ہے ہمارے والدین یہی کیا کرتے تھے, جو بھی ہوتا تھا مولا کا تبرک ہے کھا لو بیٹا, یہ نیاز کا تبرک ہے کھا لو بیٹا. یہ نیازیں, یہ ذکر ہی تھا جس نے ہمیں اس طرح سے مضبوط کیا. آج اگر ہمارے بچوں میں تھوڑا دینی شوق ہم کم دیکھ رہے ہیں تو یہ جملے بھی ہم نے کم کر دیے ہیں, جس کی وجہ سے بچوں کے اندر دینی شوق کیا ہو گیا ہے, کم ہو گیا ہے. بچوں کے لیے جو ان کی پسند کی غذا ہے اس کو تیار کریں اس دن. اگر بچہ پوچھے مما آج آپ نے یہ کیوں بنایا, کہا کہ بیٹا غدیر ہے, تاکہ بچے کو پتا چلے غدیر آئے گی تو میرے من پسند کھانا ملے گا. اس طرح سے انسان کے دل میں وہ ولایت کا جذبہ اور شوق ہم کیا کر سکتے ہیں, زندہ اور اجاگر رکھ سکتے ہیں. پہلے خطبے میں جو ہم نے اشارہ کیا, ایثار اور قربانی, یہ ہماری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہونا چاہیے. اگر آپ پوری کربلا کو دیکھیں تو کربلا ایثار کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو ایثار اور قربانی کی معراج نظر آتی ہے. روایت میں ہے کہ جب نبی کریم مکہ چھوڑ کر مدینہ سفر کیا آپ نے, تو اس منظر کو عرش پہ فرشتوں نے, اور فرشتوں کے جو بڑے سردار ہیں جبرائیل اور میکائیل, یہ دیکھ رہے تھے. تو اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کو خطاب کر کے ایک بات کہی کہ میں آپ دو سے ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ اس کے جواب مجھے دے دیں. کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک جلد اس دنیا سے چلا جائے, ایک دیر جائے. تو کون ہے جو زیادہ دیر تک دنیا میں رہنا چاہتا ہے, اور کون ہے جو جلد اس دنیا سے؟ یہ دونوں میکائیل اور جبرائیل سے کہا. تو دونوں نے ایک ساتھ کہا کہ پروردگار میں لمبی زندگی چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ فرش پر تھوڑا علی کو تو دیکھو, تھوڑا علی سے کچھ سیکھو. علی نے اپنی زندگی کو رسول کے لیے نثار کر دیے. سو گئے ہیں بستر پر, آپ علی سے سبق اور عبرت لیتے ہوئے ایک دوسرے پر جانثار کرنے کا جذبہ اپنے اندر ایجاد کرو, خود کی زندگی کی فکر نہ کرو. یا اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کو پیغام دیا وہاں پر اس منظر کو. یہاں نبی کا سونا, نبی کا جانا, امیر المومنین کا سونا, یہ دیکھ کر جبرائیل اور میکائیل سے اللہ نے کہا کہ اگر دو میں سے کسی کو میں لمبی حیات دینا چاہوں تو کس کو دوں؟ تو دونوں نے کہا مجھے. تو اللہ نے کہا کہ تھوڑا علی سے بھی کچھ سیکھ لو. دیکھو کس طرح سے جانثاری اور ایثار لوگوں کے علی کے اندر ہے, اور امیر المومنین نے یہ چیز. تو انشاءاللہ یہ چیز ہمارے اندر ہے. کم از کم یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 12ویں امام کے ظہور کے بعد لوگوں کی جو کوالٹیز ہوں گی جو امام اپنے لشکر میں جمع کریں گے, جس بندے کے اندر جتنا زیادہ قربانی کا جذبہ ہوا, امام اتنا جلدی اس کو جذب کریں گے. جذبہ قربانی کا ہونا لشکر امام میں شامل ہونے کے مہم شرطوں میں سے ایک شرط ہے. انشاءاللہ یہاں پر الحدیث سینٹر میں غدیر کے حوالے سے مخصوصاً جو فیملیز ہیں ان کے لیے ورکشاپ رکھا گیا ہے. آپ حتی المقدور کوشش کریں, سنڈے آنے والے سنڈے میں یہاں پر ورکشاپ ہوگا 10:30 بجے سے لے کر دوپہر کی نماز, اور نماز کے بعد جماعت ہو کے مومنین کو یہاں سے ہم فارغ ہوں گے. تو اس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں, فیملیز پر مخصوصاً جن کے بچے ہیں, اور بڑوں کے لیے, بچوں کے لیے, دونوں کے لیے بھی فیملیز ہیں مخصوصاً ان کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے. ابھی یہاں پر جو ہم نے ایثار اور قربانی کی بات کی, اور آنے والے ایام جو محرم اور دیگر چیزوں کے ہیں, دیکھیں ان امام بارگاہوں کو, ان چیزوں کو مخصوصاً جن ممالک میں, ایسے ملک میں جہاں پر ہم زندگی کر رہے ہیں, ان کو آباد رکھنا, زندہ رکھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور ہر ایک کا وظیفہ ہے. آپ اور ہم نے دیکھا کہ جب ہمارے علاقے ہوتے ہیں تو ہمارے علاقوں کے امام بارگاہ لوگوں کے کنٹریبیوشن سے چلتے ہیں. لوگ حصہ لیتے ہیں, ہر بندہ اپنے اپنے بساط اور اپنے اپنے ظرفیت اور اپنے اپنے جو ہے اس کے اعتبار سے, جتنی اس کے پاس طاقت ہے اس کے طاقت کے اعتبار سے انسان حصہ لیتا ہے. ہم یہاں پر خدمت کو آنے سے پہلے جب الحادی سے ہمیں دعوت نامہ ملا تو 5 سال ہم نے تائی لینڈ میں خدمت انجام دی. اب یقین مانے اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر اتنا اچھا سسٹم بن چکا ہے مجالس اور محافل کا. پورے 1 سال کی جتنی مجلس محفلیں ہوتے ہیں وہیں پر رہنے والے مومنین نے کہا ہے کہ غدیر میں کر لوں گا, 13 رجب میں کر لوں گا, 15 شعبان میں کر لوں گا. آج سارا ٹائم ٹیبل وہاں پر فکس ہے کہ 1 تاریخ سے لے کر سال کی آخری تاریخ تک کون سی مجلس کا بانی کون ہے, کون سے جشن کا منتظم کون ہے. صرف ان کو اطلاع دینا ہے کہ بھئی غدیر کا فلاں جشن ہے, تو آئیں گے اپنا کام کر کے چلے جائیں گے. تو یہاں پر یہ چیز کی ہمیں کمی نظر آ رہی ہے. مومنین کوشش کریں کہ اس چیز میں کام کریں. نبی کریم کا واقعہ ہے کہ قربانی کی مسئلے میں نبی کریم نے قربانی دی اور اپنے ایک صحابی میں سے کسی ایک صحابی کو ذمہ داری دے دی کہ آپ اس کا جو بھی گوشت ہے اس کو تقسیم کر دیں.
تو قربانی کا احکام میں سے کہ بندہ اگر ہم جانور قربان کرتے ہیں تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غریب مومنین کے لیے. یہ جو ہے حصے ہوتے ہیں. تو 3 حصے کر کے اس نے، نبی نے جس کو ذمہ داری دے دی، ایک حصہ نبی کے لیے رکھ لیا اس نے، ایک حصہ غریبوں میں دے دیا، ایک حصہ نبی کے رشتہ داروں میں اس نے تقسیم کر دیا. تقسیم کرنے کے بعد جب نبی واپس آئے اپنے امور کو انجام دے کر، کہا کہ بھائی ذمہ داری انجام دے دی. کہا یا نبی اللہ 2 حصے بٹ گئے، ایک حصہ رہ گیا. نبی نے فرمایا وہ کون سا حصہ جو شریعت کے اعتبار سے اپنا حصہ ہوتا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ تم نے کام صحیح کیا ہے لیکن جملہ غلط ہے تمہارا. اگر یہی بات تم میرے سے پوچھتے ہو تو میں الگ جملہ کہتا. کہا یا نبی اللہ کیا ہے جملہ، کس طرح سے میں کہوں؟ یہ کہنا چاہیے تھا ایک حصہ بچ گیا، ایک حصہ جو ہے یہ بٹ گیا، 2 حصے رہ گئے. یا نبی اللہ تو بٹ گئے، کہا کہ وہ خدا کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے. اس لیے کہ جو راہ خدا میں چلا جاتا ہے وہی بچے گا، صرف جو ہمارے پاس رہے گا. تو جو ہماری کمائی ہے، زندگی ہے، یہ سب آتی رہے گی جاتی رہے گی، اس کا سب کچھ رہے گا، لیکن جو کچھ بچ جائے گا جو دین پر خرچ ہوگا، اپنی طاقت اور استطاعت سے بڑھ کر بھی نہیں. جتنی آپ کی طاقت اور استطاعت، یہاں پر چارٹ لگایا ہم نے، گزارش کی کہ اس مسئلے کو انشاءاللہ جو تیلانڈ میں ہے، جو بھی مومن ہے اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو یہاں پر لسٹ ہے، اس میں ایک پروگرام میں لکھ دیں کہ فلاں مجلس میں کر لوں گا، فلاں جشن میں کر لوں گا. یہاں کھانے خالی رکھے گئے ہیں، جو بھی ہے جہاں پر بھی آپ کو دینی کام انجام دینے کے. لیکن جہاں پر آپ رہ رہے ہیں وہاں کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو چیزیں امور ہوتے ہیں یہ تو انشاءاللہ اس چیز کو آپ انجام دیں. ابھی اس لیے کہ یہ بات پہلے آپ کے علم میں نہیں تھی، ہم نے اعلان کیا ہے. جو بھی آج اپنا دل سے اہل بیت کی راہ میں ایثار اور قربانی کا ایک پہلا سٹیپ اٹھاتے ہوئے ہم ثبوت دینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم گزارش کریں گے انتظامیہ سے کہ وہ اگر دروازے پہ کھڑے ہو جائیں جب مومنین فارغ ہو رہے ہیں تو جو بھی 1 رنگیت، آدھا رنگیت بھی صحیح، لیکن وہ ایثار کا سٹارٹ ہم آج شروع کر دیں تاکہ یہ چیز ہماری زندگی میں آگے بڑھتی اور چلتی رہے انشاءاللہ. خدا تبارک تعالیٰ سے دعا. ایک آخری حدیث سن لیں اور امام کا فرمان اور بات کو اپنی ختم کریں. ہمارے اور آپ کے 9ویں امام محمد تقی امام نے فرمایا کسی بھی بندے کے ایمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے دین پر اپنی چاہت کو قربان نہ کرے. جب تک انسان اپنی چاہت کو اپنے دین پر قربان نہ کرے اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. وَلَن يُحْلِكَ حَتَّى يُؤْتَى الشَّهَوَاتِ. اور انسان کی دینی اور مذہبی اعتبار سے بربادی شروعات وہاں سے ہوتی ہے جہاں انسان اپنی خواہشات پر دین کو قربان کرنا شروع کر دیتا ہے. خدا انشاءاللہ ان روایتوں پر ہم سب کو عمل کرنے اور ان ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پر اللہ پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں خوشی منانے کے لیے اور تیری حکم سے عید منانے کے لیے. پروردگارہ اسی طرح سے مومنین کی زندگیوں میں خوشیوں کا سما باقی رہے، اس کی توفیق عطا فرما. غم حسین کے سوا کوئی غم مومنین کو نصیب نہ فرما. پروردگار آنے والے ایام کی قدر جانتے ہوئے غدیر اور محرم سے بہتر استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار جو مصروفیتیں، جو مشغولیتیں ان سے ہمیں دور رکھتی ہیں، ان سے بہتر کسی کام کو یا کسی موقع کو عطا کرتے ہوئے ہمیں ایسا رزق عطا کر جس رزق میں ان چیزوں کو بھی ہم انجام دیتے رہیں اور رزق حلال بھی ہمارے ہاتھ میں آتا رہے انشاءاللہ. پروردگار یہ سارے مصروفیتوں کو جو ضروری اور غیر ضروری ہیں ان کو ایک صرف حلال اور جائز اور انسان کی عزت اور دینی وقار کو باقی رکھتے ہوئے ماحول فراہم کرنے والے امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.